امام صاحب کا دور ہے، آل بیت میں ایک بڑی شخصیت نفس زکیہ اور جناب ابراہیم، ایک حضرت حسن کے پوتے لگتے ہیں، ایک حضرت حسین کے لگتے ہیں، دونوں پھر مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں پھر انتقام لینا ہے، پھر تیاری پکڑتے ہیں۔ پورے عالم اسلام کی نظریں پورے عالم اسلام کی اس وقت صرف ایک فتوے کی منتظر ہیں، ایک فتوے کی، کہ اگر وہ فتویٰ آتا ہے تو ہم آل بیت نبی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اور وہ فتویٰ کس کا ہے؟ سید اہل سنت والجماعت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ دنیا آپ کے فتوے کی منتظر ہے کہ حضرت کیا فتویٰ دیتے ہیں، اور حضرت ہیں کہاں؟ آپ اتفاقاً کوفہ میں ہیں، کوفہ دارالخلافہ ہے، منصور عباسی خلیفہ ہے، آپ پر پہلے بھی کڑی نگرانی ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ ان حالات میں جب امام صاحب کو خوب علم ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا، آپ فتویٰ صادر فرماتے ہیں جو آپ کی زندگی کے آخری فتاوی میں شمار ہوتا ہے۔ آپ فتویٰ لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک اس وقت آل بیت رسول کے ساتھ نکلنا اسی طرح ہے جس طرح صحابہ حضور کے ساتھ بدر کے مقام میں نکلے۔ میرے نزدیک اس وقت آل رسول کی حمایت میں نکلنا، ان کی مدد میں نکلنا کیسا ہے؟ جیسے صحابہ اکرام بدر کے مقام میں کس کے ساتھ نکلے تھے؟ حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ اس وقت ہر شخص جو آل بیت نبی کی مدد پر نکلے گا اس کا مقام وہی ہوگا جو اصحاب بدر کا مقام۔ آج دعویٰ حنفیت کا ہے اور پل رہی یزیدیت ہے، تمہیں تو ہو بھی نہیں لگی حنفیت کی بھی۔ امام صاحب کا یہ فتویٰ یہ طوفان برپا کر دیتا ہے، ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، عالم اسلام میں ہر جگہ الجہاد الجہاد کے نعرے بلند ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں میں نے عرض کیا دنیا اسی فتوے کی منتظر تھی کہ یہ ذات بابرکات کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف خلیفہ بھی خلیفہ تھا، اس نے امام صاحب کو بلایا، کہا قضا کو قبول کیجیے، عہدہ قضا قبول کیجیے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ مجھے پھنسانا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے میں اہلیت نہیں، ویسے تو ہاتھ ڈال نہیں سکتا تھا نا، بتانا مشکل ہو جائے گی۔ کہتا ہے عہدہ قضا قبول کیجیے۔ فرمایا میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ کہتا ہے آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ سے زیادہ اہل کون ہوگا؟ فرمایا خلیفہ تو نے خود کہہ دیا میں جھوٹ بولتا ہوں، تو جھوٹا آدمی قاضی کیسے بن سکتا ہے؟ اس کو پھنسا دیا۔ فرمایا تو نے جب خود بول دیا کہ میں کیا بول رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو جھوٹا آدمی تو قاضی نہیں بن سکتا، جج نہیں بن سکتا۔ اس نے اسی جرم میں کہ میں نے انہیں عہدہ قضا پیش کیا، انہوں نے انکار کیا، شاہی فرمان کی نافرمانی کی، اولو الامر کی بات نہیں مانی، لہذا انہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ بظاہر سامنے بات یہ رکھی اور پس منظر کیا تھا؟ حب اہل بیت کی صدا تھی۔ حب اہل بیت کی کیا تھی؟ حب اہل بیت پر سزائیں کاٹی ہیں اہل سنت نے۔ آپ کو گرفتار کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، زہر دیا گیا، جیل میں ہی آپ شہید ہو گئے۔ کبھی پڑھیے عربی ماخذ تک اگر رسائی نہیں تو اردو میں سب سے مستند ترین حوالے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی، سید مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، عام مل جاتی ہے، پڑھیے آپ کو پتہ لگے اس وقت کے احوال بھی، سادات کی قربانیاں بھی، اور یہ بھی کہ سادات کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا کون تھا۔ اور اہل سنت نے ہر محاذ پر
سادات کو اہل حق نے سمجھا ہے، یزید کو ایک لمحے کے لیے بھی حق نہیں۔